السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم, گڈ مارننگ ایوری ون, ویلکم ٹو جیو پاکستان ود ہما اینڈ عبداللہ اینڈ زہیب از ود اس. ہاؤ آر یو زہیب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور یہ دیکھیں یہ چیک بکس وغیرہ جو ہے نا, یہ آج کل ویسے ہی ہو رہا ہے کہ خرید و فروخت اور یہ چیک لکھ کے دیے جا رہے ہیں, یہ نہ کریں آپ. یہ کتنی بری بات ہے. دیکھیں ہماری چیزیں ادھر ویسے ہی پڑی ہوتی ہیں تو اٹھا کے پوری دنیا کو دکھا دو. چل رہا ہے آپ کو اب نہیں پتا کیا ہوتا رہا. آپ مجھے کٹہرے میں کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ سینیٹ کے الیکشن کے ریزلٹس کیا ہیں. کھٹے ور تو بھلی کرے آیا, مبارک مجھے, یہ الفاظ تھے جو یوسف رضا گیلانی کے لیے تھے کیونکہ وہ زرداری صاحب. اچھا جی, تو کل جس طرح کے ایک ناٹ دیٹ آئی وڈ سے دیٹ اٹ واز ایکسپیکٹڈ, لیکن اس کے بارے میں بات ہم اپنے ایکسپرٹ سے, وراج صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان سے بھی ہم کر رہے تھے کہ کیا ہوگا اگر اس قسم کا کوئی اپسیٹ ہوا, تو لہٰذا اپسیٹ وہ ہو گیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد کی جو سیٹ تھی, جنرل سیٹ فار سینٹ الیکشنز, وہ جیت گئے نکالی. اور آپ کو یاد ہے وہ گڑھی خدا بخش میں جلسہ, اور جب پی ڈی ایم کی لانگ مارچ کی طرف ڈیڈ لائنز چل رہی تھی تو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں مت سکھاؤ, ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے, ہم سے سیکھو کہ کیسے حکومت کو ٹف ٹائم دینا اور کیسے پھر یہ عمران. تو یہ دیکھ لیں آپ, تو بالکل وہ کلاسز ہی دینی چاہیے بیکاز ہی نوز واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. بٹ اینی وے, چلیں یہ تو ایک چیز ہے جس پہ ہم نے آج تفصیلی بات بھی کرنی ہے. وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے لاٹ آف گیسٹ ود اس ایز ویل. لیکن ایک جیت کل, ایک اور جیت جس کے بارے میں ذکر کرنا بڑا ضروری ہے, اور وہ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی پہلی جیت فائنلی ہو گئی. تو دیٹ از آلسو سم تھنگ جو کہ بڑے انتظار میں تھے لوگ کہ جی ایک تو ہو جانی چاہیے. ایکچولی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ وہ ہو رہا تھا جو کہ لاہور قلندر کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں ہوتا رہا ہے, جو 92 میں ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ. اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہماری ریسنٹ ہسٹری میں بھی اس قسم کے ایگزامپلز ہیں. لیکن بہت اچھا کھیلا, یعنی جان ماری جسے کہتے ہیں نا, لڑکے کھیلے اور پھر رزلٹ بھی. It was a great match against ملتان سلطان and کوئٹہ came out tops. تو لہٰذا this is good. This was their first win in PSL. اور پی ایس ایل کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کرنی ہے بیکاز آفٹر اے کپل آف, آپ کو پتہ ہے کہ پلیئرز ان کو کووڈ پازیٹیو نکلا ہے, کچھ اسٹاف کو بھی کووڈ پازیٹیو آئے ہیں, تو اب کچھ ایس او پی اسٹرکٹ کر دی ہیں. اور اب یہ پرپوز کیا جا رہا ہے کہ باقی کے جتنے بھی ریمیننگ میچز رہ گئے ہیں ان ساروں کو کراچی میں ہی کیا جائے, ورنہ تو they were going to be traveling as well. تو پلانٹیشن کی, خیر ٹری پلانٹیشن کی وہ بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے لیے, مور آن دیٹ لیٹر ایز ویل. لیکن سب سے پہلے سینٹ کے انتخابات کی بات کرتے ہیں. سینٹ انتخابات میں اسلام آباد کی جنرل نشست پر بڑا اپسیٹ ہو گیا جی. قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی اکثریت کے باوجود حفیظ شیخ کو یوسف رضا گیلانی سے ہار ماننی پڑی, ہار گئے. نتائج سامنے آنے پر سیاسی ماحول میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا. تحریک انصاف نے یوسف رضا گیلانی کی جیت کو پیسوں کا کمال قرار دیا ہے. جو جیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا ان کا کردار رہا ہے. ٹوٹے ہوئے مال کے خزانے کھول دیے ہیں, یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں کیا وجہ ہے کہ پورے کے پورے ممبران ہماری پارٹی کے الیکٹ ہوئے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے. خیبر پختونخوا اور پاکستان کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو آج یہ نو کانفیڈنس کی باتیں ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. اس ویڈیو کی جو کہ ایک ثبوت ہے, یہ اس کی تائید ہے آج کا جو نتیجہ ہے. اور یہی نہیں, وزیراعظم نے نتائج سامنے آنے کے بعد قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے, جس کے لیے آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. حکومتی وزراء نے نیوز کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کی. آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور ایک افسوسناک دن ہے. وہ جو جمہوریت کے علمبردار تھے, آج انہوں نے جمہوری قدروں کو روندا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان شفافیت کو انشور کرنے میں ناکام دکھائی دیا. عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے. حکومتی اتحاد کو 180 ارکان اور یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن کے 161 ارکان کی حمایت حاصل تھی, لیکن نتیجہ سامنے آیا تو حفیظ شیخ کو صرف 164 ووٹ ملے, اور ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ حاصل کیے تھے. یوسف رضا گیلانی نے جیت پر پی ڈی ایم جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا. پی ڈی ایم نے پہلے تمام جو جتنے بھی انتخابات تھے, ضمنی انتخابات, وہ جیتے. اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز میں بھی ہم نے حصہ لیا, اور سب کی نگاہیں
ये इस्लामाबाद की सीट पर थी और उस पर भी PDM को बहुत कामयाबी मिली, तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। बिलावल ने क्या मुतालबा किया, ये भी देखिए। आज के बाद इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये तो अब ना सिर्फ अपोजिशन का मुतालबा है, मगर ये हुकूमत के अपने मेंबरान के भी मुतालबा है। सेनेट इलेक्शंस के बाद मार्चेस भी होंगे और अदर एतमाद भी होंगे, लेकिन हम अपना टाइमिंग खुद चूज़ करेंगे कि हम कब अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करना चाहेंगे। बिलावल को आपने सुन लिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी बिलावल भुट्टो की मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके, अब हुकूमत करने का भी कोई जवाज़ नहीं। इमरान खान इस वक्त अपनी कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। अब मज़ीद वो हुक्मरान रहने के काबिल नहीं रहे हैं। उनको ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए, असर नौ मुल्क को इंतखाबात दिए जाएँ, कौम को उनकी अमानत लौटाई जाए और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। और फिर आप समझते हैं कि ख़ुद उनका वोट भी ज़ाया हुआ है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने हफीज़ शेख के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि शिकस्त के बाद हफीज़ शेख को भी घर चले जाना चाहिए। आज की शिकस्त किसी आम उम्मीदवार को नहीं हुई, इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना को हुई और मुल्क के दारुल हुकूमत में हुई, जिसने इस मुल्क के अवाम को महंगाई और तकलीफ के अलावा कुछ न दिया। उसको और उस कुर्सी पर बैठने का आज कोई जवाब उसके पास नहीं। और जिस तरह की सुबह हम आपको याद भी दिला रहे थे, बल्कि जो है आप ये याद दिला रहे थे, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता बरस 27 दिसंबर को अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया था कि उनके फार्मूले पर अमल किया जाए जिससे PTI हुकूमत को घर भेजा जा सके। मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज़ है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। ये देखा आपने और यही हम बात कर रहे थे। अब सूरत हाल कुछ ये है कि हालिया सेनेट इंतखाबात के बाद ऐवान में अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 53 और हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद हो गई है 47। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आसिफ जरदारी का ये कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला PDM के तहत ही होगा। ये गिलानी साहब की जो फतह है, इसके बाद क्या आप उनको चेयरमैन सेनेट भी बनाएंगे? सर इंशाल्लाह पार्टी सोचेगी, पार्टी देखेगी और PDM डिसीजन देगी हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं कहता हूं कि ये 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है, हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत ने बज़ाहिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाती PDM को नया हौसला दिया है। लगता है मौसम गर्मा आ रहा है और सियासी टेम्परेचर जो है वो तो बिल्कुल ही मज़ीद गर्म होगा, क्योंकि वो स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब। उनसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक मरतबा फिर सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देंगे। सेनेटर शिबली फराज, ये बताइएगा, हफीज़ शेख की इंतखाबी मुहिम तो वज़ीर आज़म खुद चला रहे थे और उन्हें वज़ीर आज़म का इत्तेमाद भी खूब हासिल था। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शिकस्त क्यों हुई। देखें, ये तो शिकस्त इसलिए, अगर आप इसको शिकस्त कहें कि जो रिजेक्टेड वोट जिसकी कि वीडियो फिल्म कल चल रही थी वो मंजर आम पे आ गई और वही हुआ इलेक्शंस में कि 7 वोट रिजेक्ट हो गए, वो 5 वोटों से जीते। तो हमारा मौक़िफ़ तो साबित हो गया कि अगर ये 7 वोट रिजेक्ट न होते, जिसका कि तरीका सिखाया गया, जिसका कि पूरे काम किया गया,
تو یہ ہم الیکشن جیت گئے ہوتے، جس طرح کہ ہم خاتون کی سیٹ 174 ووٹ لے کے ہم جیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ ایک سیٹ جو ہم جیتے ہیں اسی بیلٹ پیپر پہ اسی الیکشن میں ادھر 174 آتے ہیں اور یوسف رضا کے اس میں ہمارے پاس 5 ووٹ کم پڑتے ہیں، 7 ووٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے تو ہماری جو سیاسی جماعت ہے ان میں یہ کلچر ہے ہی نہیں کہ اگر پارٹی کا سربراہ کسی کو کھڑا کرے تو اس کے خلاف ووٹ آ جائے. ایسا نہیں ہے، جس کو پارٹی سربراہ کھڑا کرتا ہے اسی کو ووٹ ڈالا جاتا ہے. لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کی جو فوزیہ ارشد ہیں ان کو حفیظ شیخ کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ملے ہیں. یہ کینڈیڈیٹ کا ہی مسئلہ تھا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صحیح کینڈیڈیٹ نہیں تھے اس الیکشن کے لیے؟ دیکھیں کئی محرکات ہو سکتی ہیں اس میں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن لوگ جس طرح میں الیکٹ ہوں نا، لوگ عمران خان کو ووٹ دیے، شبلی فراز کو نہیں دیا. لوگ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دے رہے، وہ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا جی، ہم ایک اور چیز کی بھی کنسلٹیشن کر رہے تھے. یہ بھی ضرور بتائیے گا حفیظ شیخ صاحب کی شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ یہ ایک چیز پہلے فورسی نہیں کی گئی تھی، لیکن اب he feels that he needs to do it. یہ تو ایک پولیٹیکل، یہ ایک اس نڈر لیڈر کا ایک جواب ہے. یہ ان کی پولیٹیکل نیریٹو سے ہوا نکل گئی ہے کہ یہی ایک اخلاقی طور پہ انہوں نے اپنا ایک سٹیپ لیا ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایوان کے سامنے پیش کیا ہے. یہ کسی اور ان گیدڑوں میں یہ ہمت نہیں ہے، یہ صرف عمران خان ہی ہے. فراز صاحب یہ کہیے گا کہ کیا اب حفیظ شیخ کو اس شکست کے بعد اخلاقی طور پر مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حفیظ شیخ صاحب پہ بھی، اور میرا خیال ہے کہ it's too early. انشاءاللہ کل پرسوں تک یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. رائٹ، بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. بالکل دیکھ لیا کہ کیا سمجھتے ہیں وہ، اور وہ ریگنگ وغیرہ کے الزامات اور پیسے چلنے کے الزامات تو انہوں نے لگائی، اپنے سارٹس بھی سنوائے. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہے. نون لیگ کا موقف جان لیتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. کہیے کیا پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کی جیت سے پی ٹی آئی کے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو موقف ہے اس کو مزید تقویت نہیں مل جاتی؟ اپوزیشن ورسز حکومت ایک الیکشن تھا، اور اس سے یہ بات ایک متھ کی صورت بن چکی تھی کہ اب یا حکومت ناکام ہوگی یا اپوزیشن جو ہے وہ ناکام ہوگی. تو آج جو الیکشن ہوا ہے، اب پورے ملک میں کسی بھی سیٹ پہ، کسی بھی اور الیکشن پہ جو ہے وہ کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی. صرف اس پہ توجہ تھی کہ کیا اس میں حکومت کامیاب ہوتی ہے یا اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے. تو اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے نہ صرف پی ڈی ایم کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ووٹ دیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری جو خواتین سیٹ پہ تھیں امیدوار، اس کو پورے ووٹ وہ ملے 161 جو پی ڈی ایم کے ووٹ ہیں. تو نہ صرف پی ڈی ایم کے لوگوں نے پورے ووٹ دیے، بلکہ اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے جو ہے حکومت میں سے بھی 17 لوگوں نے جو ہے وہ حکومت کو ووٹ نہیں دیا. 164 ووٹ ان کو ملے ہیں، جبکہ ان کا کلیم جو ہے وہ 186 اور 181 کے اوپر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ناکامی کے بعد اب جو ہے ان کو اس قسم کی جو ہے وہ بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اسے گریسفلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ایک اور نیا راستہ نکالنے کی کہ جی میں اب اعتماد کا ووٹ دوں گا. آج بھی تو لوگوں نے ووٹ ہی دیے، تو اسے جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے اور اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے، تو پی ڈی ایم کی تحریک عدم اعتماد تو بے معنی ہی ہو جائے گی. اب کیا اپوزیشن لانگ مارچ کے لیے اب بھی تیار ہے یا کچھ اور سوچا ہے؟ دیکھیں جی، ہماری نظر میں اور پولیٹیکلی جو ہے عدم اعتماد ہو چکا ہے. جو پچھلے 2 ہفتے سے حکومت کی کارروائیاں نہیں ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ملا گیا اور لوگوں سے بےعزتیاں کروائی گئی، جس طرح سے 50 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز کا جو ہے وہ رشوت دی گئی، جس طرح سے ہر آدمی کے آگے ہاتھ جوڑے گئے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی میں اتنا بڑا ریوولٹ ہوا ہے. اس کے بعد یہ عدم اعتماد ایک نئے طریقے سے لینے کی یا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا ہے. ہم اپنا پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ ان کے اوپر بڑھائیں گے. اچھا رانا صاحب یہ کہیے گا کہ اسلام آباد کی نشست پر نون لیگ کی جو خاتون امیدوار ہیں ان کو صرف 161 ووٹ ملے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس سیٹ پر اپوزیشن میں تعاون کا فقدان نظر آیا، ایک طرف گیلانی جیت گئے اور خاتون امیدوار کو صرف 161 ووٹ ملے گے، یہ سمجھ نہیں آیا کچھ؟ دیکھیں اس سیٹ کے اوپر یقیناً ایک سینیٹر کی ناکامی یا کامیابی کی وہ سیٹ تھی، اس کے اوپر ہماری جو امیدوار ہے اس کو پورے 161 ووٹ جو پی ڈی ایم کے ووٹ تھے وہ ان کو ملے ہیں۔ باقی جو 17 ووٹ ڈیفیکٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو انہوں نے اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے، وہ اتنے لوگ اتنے ستائے ہوئے تھے یا ان کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ ریوولٹ ہے کہ یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی یہ عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، اور ایک مخصوص ان الیکٹڈ ٹولہ ہے جو حکومت کے اوپر مسلط ہے اور کرپشن کا دورہ ہے، اور اے ٹی ایمز جو ہے ان کے وارے نیارے ہیں۔ اے ٹی ایم جو ہے وہ ملک کو لوٹ رہی ہیں، عوام کو لوٹ رہی ہیں، اور 1.5-200 ارب روپے کے ڈاکے ہیں چینی میں، گیس میں، پیٹرول میں، ادویات میں۔ تو ان چیزوں سے تنگ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اگریشن کا، اپنی نفرت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور وہ کیونکہ اسی ایک سیٹ سے منسوب تھی بات، وہ کسی اور سیٹ میں، نہ کسی صوبے میں نہ مرکز میں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے اظہار کیا ہے۔ اچھا، بیسکلی رانا صاحب پی ڈی ایم کی تو بڑی اچھی چل رہی ہے، پھر اٹ سیمز کہ جو ساروں نے مل کے فیصلے کیے وہ اچھے ہی ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کا فیصلہ ہوا تو کیا اس کی بھی آپ حمایت کریں گے؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں باقاعدہ مشاورت کے بعد ان کو جو ہے وہ سینٹ کا مشترکہ کینڈیڈیٹ بنایا گیا تھا یہاں اسلام آباد سے کی سیٹ سے۔ تو اب بھی اگر آگے کوئی چیئرمین کی جو ہے وہ پوزیشن آتی ہے، جو کہ یقیناً آئے گی کیونکہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو چکی ہے آج کے الیکشن کے بعد، تو یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں جو ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو سب تسلیم کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اپنی جماعت کا موقف پیش کر رہے تھے۔ ایک انہوں نے بڑی اہم بات انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے جو ڈیفیکشن ہوئی ہے، یعنی جو زیادہ ووٹ پڑے یوسف رضا گیلانی کو، اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے لوگوں نے ووٹ ڈالے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کا مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر حفیظ شیخ کی جگہ کوئی اور بھی کھڑا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا رانا ثناء اللہ کے مطابق۔ اور دوسری چیز یہاں پہ میں منیب ہمارے ساتھ ابھی جوائن کریں گے، ان سے بھی تجزیہ لیں گے۔ دوسری چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا کام اب یہاں آنا تھا، یعنی وہ جو بات تھی نا ایبسولوٹ سیکریسی کی، وہ اب یہاں آنا تھا، کیونکہ حکومت نے یہ دھاندلی کے الزامات لگائے، پیسہ چلنے کے الزامات لگائے، تو اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے؟ کوئی میکینزم ہے الیکشن کمیشن کے پاس؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ سارے ریزنز بنتے جا رہے ہیں۔ یہ جو میکینزم ہے اٹ نیڈس ٹو بی آلٹرڈ، اٹ نیڈس ٹو بی اپ گریڈڈ۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ منیب فاروق ہمارے ساتھ ہیں، سینئر تجزیہ کار، کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ منیب، کیا سب سے پہلے چھوڑیں یہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ حفیظ شیخ کی شکست پی ٹی آئی حکومت کے لیے obviously کتنا بڑا دھچکا ہے، یہ پوچھنا چاہیں گے۔ اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کہنا ہے کہ پیسہ چلا، کیا واقعی ایسا ہوا؟ آپ کا پرسپیکٹیو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم ایوان سے اعتماد کا ووٹ لے کر کیا ثابت کریں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پرسپیکٹیو میں ذرا ڈال دیں۔ دیکھیے، ثابت تو وزیر اعظم یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہاؤس کا کانفیڈنس ان کے اوپر ہے۔ یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب نے لوز کیا ہے، تقریباً 15 16 17 ووٹ جو ہیں حکومت کے یا حکومتی اتحاد کے، وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک سیٹ بیک ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بولڈ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہاؤس کا کانفیڈنس دوبارہ لے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شاید وزیر اعظم کی یہ موو، اگر وہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو شاید سیاسی طور پر اس کا فائدہ بھی ہو، لیکن کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جس سے شیک ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس کے الائز۔ کچھ something has gone terribly wrong somewhere، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ حفیظ شیخ صاحب کے سارے معاملے کو یا ان کی پوری کیمپین کو وزیر اعظم خود اوورسی کر رہے تھے۔ مجھے ہمارے بہت سے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ باقاعدہ طور پر جاسوسی
کی جا رही تھی, مانیٹرنگ کی جا رही تھی MNAs کی, اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ ایک سٹنگ آپریشن بھی ہوا. اب اس کے پیچھے کیا اس کی تحقیقات نکلتی ہیں, الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. اگر یہ جو کلیم ابھی آپ کے سوال میں ہی آپ نے بتایا کہ حکومت کہتی ہے کہ پیسہ چلا ہے, اب اس کا بھی جب تک irrefutable ایویڈنس نہیں آئے گا, گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی ویڈیو موجود ہے, جب تک الیکشن کمیشن اسے مکمل طور پر انویسٹیگیٹ نہیں کہہ کرتا, ہمیں سرٹنٹی سے نہیں پتہ لگے گا کہ کس نے کہاں پر کتنے پیسے لیے ہیں. منیب یہ کہیے گا, بڑا دلچسپ سوال بھی ہے یہ کہ پیپلز پارٹی کے کردار کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, اور پی پی نے JUI اور نون لیگ کو سینٹ الیکشن لڑنے پر بھی آمادہ کیا تھا کیونکہ لانگ مارچ کی باتیں ہونی تھی, ڈیڈ لائنز دی جا رہی تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا تھوڑا کام ڈاؤن اور ذرا معاملات کو دیکھا جائے, ریزننگ کی جائے. یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد پیپلز پارٹی PDM میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی, آپ یہ سمجھتے ہیں, اور PDM کے فیصلوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پیپلز پارٹی کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ تو کسی حد تک کچھ حد تک مضبوط ضرور ہوئی ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی کے صرف کینڈیڈیٹ نہیں تھے, یہ PDM کے کینڈیڈیٹ تھے. پوری اپوزیشن نے انہیں وہاں پر الیکٹ کیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت اس صورت میں ہو کہ وہ کیپٹلائز کرے, پنجاب کے اندر اپنا دوبارہ امپرنٹ, اپنا پرنٹ چھوڑے اور بتائے کہ انہوں نے دوبارہ کچھ گراؤنڈ ری گین کیا ہے پنجاب کے اندر, اور وہ محض قسم کی پارٹی نہیں ہے. لیکن پریگمیٹک پالیٹکس میں شاید اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ انہوں نے جوڑ توڑ کر کے گیلانی صاحب کو وہاں رکھ تو لیا ہے. سیاسی پوزیشن ضرور مضبوط ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی, لیکن اخلاقی طور پر کیا پاکستان پیپلز پارٹی, کیا مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 100% اخلاقی سیاست کی ہے, مورل سٹینڈنگ ان کی بڑی ہے؟ یہ اگر تو صرف کانشنس کا ووٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جی, سیاسی موو تھی اور انہوں نے جیت لیا. لیکن اگر کہیں پر اس بات کا ایویڈنس آ جاتا ہے, جو کہ الزام آ چکا ہے یہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے اور وہ ناصر حسین شاہ صاحب کی آڈیو, وہ چل رہا ہے معاملہ, اگر اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اس معاملے میں پیسے چلے, تو سیاسی پوزیشن کوئی بھی ہو, اخلاقی پوزیشن تو پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی کمزور ہوگی. بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا منیب. اچھا فائنلی یہ بتائیے گا, ڈس کا ضمنی انتخاب میں الیکشن کمیشن کے فیصلے نے PTI کو مایوس کیا. سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا اس پر بھی PTI نے اعتراض کیا. آج کے کل کے جو سینٹ انتخابات تھے اس کے بعد PTI نے الیکشن کمیشن کی اہلیت پر سوال بھی اٹھا دیا. تو PTI جو کہ خود اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتی رہی ہے, تو اس کے بیانیے کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتی ہے یہ ساری چیز؟ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کی کیپیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا دینا یہ ایک سیاسی ڈسپریشن بھی ہے, کیونکہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے گو کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے, کچھ ایسا فرق نہیں پڑا. اگر پیپر پر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں. لیکن اگر اتحاد کو دیکھا جائے تو جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ 53 سیٹس پر چلا گیا ہے, جبکہ حکومتی اتحاد کے پاس 47 سیٹیں ہیں سینٹ کے اندر. اس وقت نئی پوزیشن جو سامنے آئی ہے, تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اب اس کو ہم نے کیسے انشور کرنا ہے کہ گیلانی صاحب کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور سو مچ ہو کہ ان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے, ان کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. لیکن اس کے لیے وہ کوشش کریں گے, اور یقین مانیے میں آنے والے دنوں میں سیاست میں بہت گند بھی دیکھ رہا ہوں, اور بہت ڈیسپریٹ مووز ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور بہت پریشر کیا جائے گا خاص طور پر الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس معاملے کے اوپر بھی بہت ہی کوئی ریولوشنری قسم کا فیصلہ. بہت بہت شکریہ منیب فاروق, ذکر کر رہے ہیں پولیٹیکل ڈیسپریشن کا, اور کچھ مووز تو ایسے ہوئے ہیں جو کہ لگتا بھی ہے, لیکن دین اگین it remains to be seen کہ آگے کیا ہوتا ہے. آج کا دن is going to be very important. بالکل, اور دلچسپ اس لیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمام جماعتیں الگ الگ, ان کی سیاست الگ الگ, نظریات بھی الگ الگ ہیں, لیکن یہ کہ حکومت کے خلاف یہ ایک ہوئے ہیں. اب اس میں دیکھنا, جیسے ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے نا وہ, کہ اب دیکھنا ہوگا کہ ویڈیوز اگر صحیح ہیں تو پھر کیا نون لیگ تھوڑا سا ڈسٹنس کرتی ہے یا نہیں, تو اسی لیے بڑی انٹرسٹنگ بھی صورتحال ہے. اب سینٹ میں جیسے منیب نے بھی کہا 53 ہو گئی ہے تعداد اپوزیشن اتحاد کی, اور 47 ہو گئی ہے حکومت کی تعداد, حکومتی اتحاد ملا کے 47, یہ ہم دکھا بھی رہیں گے, دیکھیے 47 حکومت اور اتحادی اور 53 اپوزیشن, ساری جماعتیں مل کر. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ سینٹ کا چیئرمین یوسف رضا گیلانی, تو یہ خارج از امکان نہیں ہے. 53 ہے ان کی تعداد, اور اس میں اگر تھوڑی بہت اور مزید جو اسکلز کا استعمال کیا جاتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یوسف رضا گیلانی, کیونکہ کل یہ کہتے رہے پیپلز پارٹی کے لیڈرز
کہ ہم بنا کے دکھائیں گے یوسف رضا گیلانی کو. اچھا, اچھی طرح ہم نے آپ کو صبح صبح ایک پریسی دے دی اور سمجھانے کی کوشش کر دیا ہے. تھوڑی سی کرونا کی بات کر لیں کیونکہ ایک آپ لوگوں کو ریالٹی چیک بھی دینا بہت ضروری ہے, بیکاز اٹس ویری مچ اسٹل ہیئر. کوئی چیز ختم نہیں ہوئی. پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل جاری ہے, اور بیماری کے خلاف ویکسینیشن انتہائی سست روی کا شکار ہے, وچ از ویری ٹریجک. کیونکہ آپ کمپیریزن کریں نا ارد گرد کے ملکوں سے کر لیں تو پھر بھی آپ کو بڑا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے. اور تو اور ویکسینیشن کے لیے ہیلتھ ورکرز میں بھی جوش و خروش نظر نہیں آتا, although they should be literally leading it right now. ملک میں ویکسین سے متعلق مختلف قسم کی سازشی تھیریز اور مفروضے گردش کر رہے ہیں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے, ماہرین صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے تمام تر پابندیاں اٹھانے سے ملک میں کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. اور ایٹ دا مومنٹ ہی آپ کو بتا دیں, پچھلے 24 آورز میں اگر ہم صرف ڈیتھس کی بات کریں کرونا کی وجہ سے, کووڈ ڈیتھس کی, تو وہ 63 ڈیتھس ہو چکی ہیں. بالکل اس صورتحال میں حکومت کے ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ویکسین کے عمل میں شامل ہوں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. مزید کچھ اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شوبھا لکشمی, ایکسپرٹ ڈاکٹر شوبھا لکشمی. بہت شکریہ ڈاکٹر شوبھا, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کہیے گا, آپ کے خیال میں کرونا وائرس کے خلاف کوششوں میں ویکسین کتنا مؤثر ہتھیار ثابت ہو رہی ہے؟ کورونا سے لڑنے کا حتمی طریقہ ویکسین ہی ہے. ویکسین آپ کو 90% شدید بیماری سے بچاتا ہے, اور جو ویکسین اویلیبل ہیں اس وقت, تحقیق یہ دکھاتی ہے کہ 70 سے 80% افراد بچ سکتے ہیں کورونا لگنے سے اگر ویکسین کے 2 ڈوزیں لیں. کورونا سے بچنے کا اور کورونا سے کو کنٹرول کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم سب لوگ ویکسینیٹ ہوں اور ہم اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں. ڈاکٹر شوبھا, آپ نے ایک دفعہ پھر وہی آبویسلی کنفرم کیا جو کہ ہم بہت جگہ سے سن بھی رہے ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن آبویسلی اگر پاکستان کی بات کریں تو اس میں ویکسین کو لے کر مختلف قسم کی سازشی تھیریز ہیں, گوسپس چل رہی ہیں, مفروضات سامنے آ رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ یہ ویکسین اتنی افیکٹو نہیں ہے اور یہ شاید کوئی سازش ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ویکسین اپروو تھوڑا سا جلدی ہوئی ہے اور اسے ایمرجنسی اپروول ملا ہے, لیکن یہ مارکیٹ میں اسی وقت آئی ہے اور یہ لوگوں کو اسی وقت لگائی گئی ہے جبکہ اس پہ تحقیق ہو چکی ہے, اور اس کے فیز 1, 2, 3 ٹرائلز جس میں خاطر خواہ ریزلٹس ملے ہیں, اسی کے بعد یہ ویکسین مارکیٹ میں آئی ہے اور اسی کے بعد یہ ویکسین لوگوں کو لگائی جا رہی ہے, اور اس کی سیفٹی بھی اسیس کی گئی ہے. اور جیسے کہ لوگوں کو شک و شبہات ہے کہ یہ کوئی چپ آپ میں ڈالی گئی ہے, یہ 5G کے ذریعے آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, ایسا کوئی بھی, ایسے یہ ساری جو انفارمیشن ہے اس میں کوئی بھی حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہیے گا کہ عوام میں اس حوالے سے کس طرح آگاہی پیدا کی جا سکے کہ وہ آگے بڑھ کر ویکسینیشن کے عمل میں شامل ہو سکیں؟ ویکسین کے ذریعے ہی ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ایک کانسیپٹ ہے ہارڈ امیونٹی, جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا کی 70 سے 80% آبادی ویکسینیٹڈ ہوگی تو ہی یہ بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شوبھا لکشمی, آپ نے بالکل وہی ریپیٹ کیا جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے, خاص طور پہ فرنٹ لائنرز. آپ تو لگوائیں, آپ کا مرحلہ ختم نہیں ہوگا تو ہمارے تک ویکسین کیسے آئے گی؟ اور جس طرح کہ ہم آپ کو ہمیشہ سے کافی عرصے سے بتا رہے ہیں کہ اب ٹریول ریسٹرکشنز ہیں جی, جب تک ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوگی آپ ٹریول نہیں کر سکتے, وچ آلسو مینس کہ ابھی حج کا پورا ایک کوٹا وہ کھلنا ہے. اگر آپ نے ویکسین نہ لگوائی ہوئی تو آپ حج بھی نہیں کر سکتے. تو دس نیڈس ٹو ریلی موو فاسٹر. یہ میں آپ کو بتا دوں, بڑے پلان بن رہے ہیں یہاں پہ, اسلام آباد جانے کے پلان بن رہے ہیں. اسلام آباد جانے کے پلان ہمیشہ دل میں ہوتے ہیں, کبھی بھی موقع ملے تو نکل جائیں گے. تو دس از سم گرین نیوز فرام اسلام آباد. آپ کو بتائیں کہ اس موسم بہار میں اسلام آباد کو ایسا سرسبز بنا دینا ہے کہ جس کی مثال نہ ملے. شہری انتظامیہ نے بڑا اہم مشن شروع کیا ہے اور شہریوں کا بھرپور تعاون چاہیے ہوگا. اس کے لیے گرین اسلام آباد پروجیکٹ کے تحت شہری انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد کو سرسبز بنانے کے عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے. گرین اسلام
इस्लाम आबाद प्रोजेक्ट से दारुल हुकूमत कैपिटल के हुस्न में मजीद इजाफे की तवक्को है। पहले इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब आप सोचेंगे क्या क्या इरादे होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकत का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू की गई प्लांटेशन ड्राइव के ज़रिए वफाकी दारुल हुकूमत में न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने में भरपूर मदद मिलेगी, इसके अलावा नकल मकानी करने वाले सैकड़ों परिंदों समेत जंगली हयात को भी महफूज ठिकाना मिलेगा। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का इन्हिसार शहरियों के भरपूर ताउन पर भी मुनहसर है। एज एन एनी अदर थिंग, जब आपको शहर को कुछ बेहतरी लानी हो। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं DG माहौलियात कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी नवीद तरीन साहब। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि ग्रीन इस्लामाबाद प्रोजेक्ट यकीनन एक बड़ा अच्छा कदम है। आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने में कितना मददगार साबित होगा और ख़ास तौर पर कैपिटल के हुस्न में कितना इजाफा करेगा ये? जी बिल्कुल, जो ग्रीन इस्लामाबाद प्रोजेक्ट है इसमें ये है कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं पूरे दारुल हुकूमत में। इसमें डिफरेंट हाईवेज़ पे, पार्क्स में और सेक्टर्स के अंदर हमने डिफरेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पे मैक्सिमम प्लांटेशन कर रहे हैं। और ये माहौलियाती आलूदगी को कम करने में इसका इंतहाई अहम किरदार है। उसको ये है कि जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी कम होगी, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो जो है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, डस्ट है और गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं, वो जो ट्रीज़ हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से हमें सस्टेनेबल जो फ्यूचर है वो प्रोवाइड करते हैं। नबी साहब, ये कहिएगा कि शहरियों के ताउन को कैसे यकीनी बनाया जाएगा इस प्लांटेशन ड्राइव में, जो कि बहुत अहम है अगर कामयाबी हासिल करनी है तो? जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शहरियों की पार्टिसिपेशन है उसको यकीनी बनाया जाए, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि जितनी ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा तो ये एक जॉइंट एफर्ट होगा कि हम दरख्त तो लगाएंगे और कम्युनिटी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, वो भी ट्रीज़ प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करेगी, तो ये मिलजुल के काम होगा। और उसमें यह है कि ट्रीज़ लगाते जाएंगे, फिर उनकी मेंटेनेंस भी होगी ताकि उनका ख्याल भी रखा जाए, उनको बड़ा भी किया जाए। और उसमें यह है कि हम मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पे उनको इनकरेज करते रहते हैं और कम्युनिटीज़ पे डिफरेंट फोरम्स हैं जिनसे हम मुसलसल कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। और जब भी कोई प्लांटेशन ड्राइव होती है तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया, हमें वक्त दिया आपने। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माहौलियात के DG थे हमारे साथ नवीद तरीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हज की बात कर लें, क्योंकि पिछले एक घंटे में भी हमने आपको बताया था कि कोरोना इज़ अ वेरी सीरियस थिंग और अब वैक्सीनेशन पे पूरी तवज्जो होनी चाहिए। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने रवां साल आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी है और पाकिस्तान हुकूमत के लिए ये छोटा चैलेंज नहीं होगा। इसके लिए सऊदी वजारत सेहत की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी किया गया है और हर साल 25 लाख अफराद हज की सादत हासिल करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल कोरोना के सबब सिर्फ 10,000 मकामी अफराद जो वहाँ रहते थे उन्होंने वो ही सिर्फ हज कर सके थे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कुछ अर्सा पहले यकीन दहानी कराई थी कि आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन तो पहुँच चुकी है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज मुआहदा तय होना भी अभी बाकी है। अब जुलाई में सिर्फ 4 माह बाकी हैं। इस दौरान हज दरख्वास्तों के आगाज़ के साथ वैक्सीनेशन का अमल शुरू करना यकीनन हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा और इस चैलेंज से कैसे नबरदाज़मा होंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी उमूर जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, वक्त दिया आपने। कहिएगा, वजारत सेहत ने यह ऐलान कर दिया है कि कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों को ही हज की इजाज़त होगी। अब हुकूमती हिकमत अमली इस सिलसिले में क्या होने जा रही है? जी, बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी जैसे अनाउंस किया कि वैक्सीनेशन के बगैर कोई भी हाजी जो है वो हज के लिए नहीं आ सकेगा।
تو اس کو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے پہلے تو پوری پالیسی دیکھے گی کہ سعودین گورنمنٹ کتنے لوگوں کو اجازت دیتی ہے اور وہ حج کی کیا SOPs بناتی ہے. تو اس کے بعد ہی انشاءاللہ جو ہے اگر جتنی ہمیں گنجائش ملے گی اور جتنی اجازت ملے گی حجاج کی، اس کے بعد ان کو پہلی فرصت پہ جو ہے ان کو ویکسینیشن لگائی جائے گی تاکہ وہ اپنا یہ جو فریضہ ہے حج کا وہ ادا کر سکیں. جہانگیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں کیونکہ ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیشن کا عمل جو ہے ان کے ساتھ جاری ہے، ان کو لگ رہا ہے اور وہ بھی بڑا سست روی کا شکار ہے اور بہت ریزسٹنس بھی ہم نے دیکھی ہے. تو دیگر ممالک جہاں عوام کو ویکسینیشن فراہم کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں محسوس ہو رہا ہے کہ اس عمل میں کافی وقت لگ سکتا ہے. تو کیا اس بار پاکستان سے حاجیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر سمجھیں یا پھر آپ نے کوئی اسپیشل پروویژن کی ہے کہ جو حج کے لیے جا رہے ہوں گے کی تو ویکسینیشن ہم خود کرا دیں گے مے بی؟ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو روٹین کے مطابق جو ہے ویکسینیشنز ہو رہی ہیں فرنٹ لائن جو ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اس کے لیے بھی، اور اب تو میرے علم میں آئی یہ بات کہ 60+ جو حضرات ہیں ان کو بھی لگائی جانا شروع ہونے والی ہے بہت جلد. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کتنے حاجیوں کی اجازت ملتی ہے سعودی عرب سے. تو انشاءاللہ جیسی جو ہمیں پتہ چلے گا تعداد کا تو پہلی پرائورٹی تو یہی ہوگی کہ ان کو ویکسینیشن لگائی جائے تاکہ وہ اپنا یہ فریضہ ادا کر سکیں. اچھا یہ کہیے گا وزارت مذہبی امور یہ بارہا کہہ چکی ہے کہ اس سال بھی حج سخت SOPs کے تحت ہوگا، اب تو ویکسینیشن کی شرط بھی لگا دی گئی ہے اس میں. کیا پاکستان میں اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیاری کی جا رہی تھی؟ اچھا دیکھیں، بار بار ہم نے سعودین گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں بارہا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی حج پالیسیز کیا ہیں. جیسے ہی ان کا جواب آتا ہے اس کی روشنی کے مطابق جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ جو ہے جو بھی SOPs اور جو بھی، کیونکہ یہ حج جو ہے یہ سعودین گورنمنٹ کی طرف سے طے ہوتا ہے اور وہ جو بھی اس کی قانون اور جو بھی اس کی SOPs بنائیں گے اور جو بھی اس کے لیے اقدامات کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان گورنمنٹ اس کو فالو کرے گی. اچھا فائنلی یہ بھی بتا دیں کہ کیا ایسا ہوگا کہ حج کے لیے قرآن اندازی میں نام والوں کو ہنگامی طور پر ویکسینیشن فراہم کی جائے گی؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی تعداد ہمیں ملتی ہے اور پھر اس کے بعد جو حجاج اس کے لیے جو ہے اپلائی کریں گے تو اس کے اندر جو کامیاب ہوں گے اور اس ہی کو پہلے لگائی جائے گی ویکسینیشن. جی پارلیمانی سیکرٹری برائے مذہبی امور جناب آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سارے معاملات سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے. اب کچھ بات کرتے ہیں. اچھا عورت مارچ کی ہم بات کریں تو میں یہ چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ عورت مارچ میں مرد جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. عورتیں تو ظاہر لیں گی ہی اور وہ اپنے حقوق کی آواز اٹھائی رہی ہیں، لیکن مردوں کو بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور اسی لیے میں اس سٹوری کو بھی میں چاہ رہا تھا کہ میں ہی ضرور پلیز آغاز کروں. 8 مارچ کو ہونے والے عورت مارچ 2021 کے تھیمز اور مختلف پوسٹرز کے ساتھ ساتھ منشور بھی جاری کر دیا گیا ہے. کورونا کی وجہ سے خواتین کی جسمانی اور نفسیاتی صحت اور مالی حالت شدید متاثر ہوئی ہے، لہٰذا اس سال عورت مارچ لاہور کی جانب سے جاری کیے گئے منشور میں خواتین کی صحت سے جڑے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے. منشور میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ 2021-22 کے مالی بجٹ میں صحت کا بجٹ بڑھایا جائے. کورونا کے دوران خواتین کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت اپنی پالیسی واضح کرے اور عورت مارچ لاہور کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اس سال SOPs پر مکمل عمل کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی، تشدد، عدم مساوات اور جبری شادیوں کے خلاف دھرنا دیا جائے گا. زبردست، بڑا اچھا آپ نے بتا دیا کہ کیا کیا واٹ آل از ان اسٹور. ہر سال ہی ہم نے دیکھا ہے کہ تھیمز راؤنڈ اباؤٹ ایک جیسی ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایشوز جب تک ریزالو نہیں ہوں گے خواتین کے حوالے سے بڑھتے چلے جائیں گے تو آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. عورت مارچ لاہور کی رکن ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، نایاب جان ہمارے ساتھ ہیں. نایاب ہم سے پہلے بھی ملتی رہی ہیں، بہت ہم نے ان پہ ڈسکشن بھی کی ہے. نایاب سب سے پہلے تو اس سال کے مینیفیسٹو پہ بات کر لیتے ہیں. ویلکم ٹو جیو پاکستان، بائی دی وے ناؤ آئی کین سی یو. السلام علیکم. تو یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو آل، دیکھیں اتنی نیگیٹیوٹی ہمیشہ ہر سال ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن آپ لوگ بڑے فوکسڈ رہتے ہیں. آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کن ایونیوز میں کام کرنا ہے، کن ایریاز میں ضرورت ہے کہ آواز اٹھانی ہے، اور آلموسٹ ایز اف کہ آپ کو وہ کرٹیسزم سنائی نہیں دے رہی، وچ از گریٹ بائی دی وے. ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ پہلے تو یہ بتا دیں.
بہت شکریہ، اور جو آپ نے جس طرح سے اس کا انٹروڈکشن بھی دیا اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ کرٹیسزم کی جہاں تک بات ہے ہما، یہ تو ایک عورت ہونے کا ویسے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ برداشت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ معاشرے میں بہت زیادہ کئی زیادہ جو تنقید ہے وہ خواتین کو ہی اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک اب تیسرے چوتھے سال میں ہمیں یہ بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آف کورس ہم کرٹیسزمس پہ رسپونڈ کریں اور اپنے منشور کو ایکسپلین کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں جو مرضی کہہ دوں گی وہ کنونس نہیں ہوں گے، وہ نفرت کرتے ہیں عورت مارچ سے، اور ان کے پاس کوئی ایز سچ کوئی ثبوت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ان کے دل میں کچھ بغض اور نفرت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، تو اس سے دور رہنا چاہیے اور خود کو فوکسڈ رہنا چاہیے۔ ایبسلیوٹلی، آپ کا فوکس بھی، اور میرا فوکس یہی ہے کہ مردوں کی پارٹیسپیشن آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اور کیا فیڈ بیک آپ کو مل رہا ہے؟ جب آپ یہ ظاہر مارچ کا آپ نے آغاز کیا اور پہلی دفعہ جب نکلی اس وقت کیسا تھا، اور اب جہاں پہنچ چکے ہیں آپ لوگ، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا، حقوق کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیے تھوڑا سا۔ جی، تو مردوں والا سوال ہمارے پاس پہلے بھی آیا ہے اور ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بھی ظاہر شہری ہیں، اور بہت سارے ایسے مرد جو سمجھتے ہیں خواتین کی تکلیف کو اور جو تشدد ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں۔ ویمنس ڈے جو ہے وہ سب جینڈرز کے لیے ہے کہ ہم سب مل کر تشدد اور جینڈر انیکوالٹی کے بارے میں آواز اٹھائیں۔ مرد حضرات بالکل شرکت کر سکتے ہیں، ان کو کرنی چاہیے شرکت۔ صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے جو ہم ہر سال یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک دن ہے جس کے اندر جب آپ بات کریں کہ اس کو لیڈ کون کرے گا یا اس کے اندر جو بنیادی پارٹیسپیشن آگے والی ہوگی وہ خواتین، نان بائنری اور خواجہ سرا شہریوں کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ جو تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں اور وہ ڈائریکٹلی اس تشدد کا سامنا کرتے ہیں، تو ان کو اس میں لیڈ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ مردوں کی شرکت، مردوں کی پارٹیسپیشن، ایون کرٹیسزمز جو پازیٹیو کرٹیسزم کنسٹرکٹیو ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ بالکل نایاب، بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور وہ ہم نے وہ چینج جو ہے، کیونکہ پوری فیملیز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، وہ ہم نے دیکھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ منشور کی بات کرتے ہیں۔ ہیلتھ ایشوز پہ آپ کافی کنسنٹریشن ہے، اینڈ آئی گیس وہ اٹ ہیز بین براٹ اپ بیکاز نایاب اس سوال کا جواب دیجیے گا، حمزہ شہباز اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اچھا نایاب، تھوڑی دیر میں آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ اور آپ یقین مانیں کہ پورے پاکستان سے مجھے مبارکباد کی کالیں آ رہی ہیں، تو جب آپ عوام کے جو مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی عوامی نمائندوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ 3.25 سال آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایک میگا پروجیکٹ ان 3.25 سالوں میں مجھے آپ دکھا دیں تو جہاں پر مسلم لیگ نون نے سکھر سے لاہور موٹر وے بنائی، عبدالحکیم موٹر وے بنی، سیالکوٹ لاہور موٹر وے بنی، 3 میٹرو بس بنی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مہنگائی جو اس وقت ہے، اس وقت جو مسلم لیگ نون کا دور تھا، اگر آپ قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ 5.8% گروتھ ریٹ تھی اس وقت، اور آج 0 ہے۔ تو میرے دوستو، یہ الیکشن کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں، یہ آج عوام کی امنگوں کے مطابق قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ۔ حمزہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ طریقے عدم اعتماد آپ لے کر آئیں گے عمران خان کے خلاف، یا پھر جو ہے کہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے آپ؟ اس کا جواب۔ ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس آج کل میں ہونے والا ہے، تمام تر چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوں گی، اور مستقبل کا لائے عمل جو ہے وہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مشاوروں سے مرتب کر کریں گے انشاءاللہ۔ پنجاب اسمبلی میں اب نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ میں چینج آ رہی ہے، پنجاب اسمبلی میں کوئی چینج ہونے جا رہی ہے، کوئی ارکان آپ کے ساتھ ہیں؟ پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت، میں نے آپ سے اس طرح کہا کہ ہم اکیلی جماعت نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں جن کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے، تو میں اپنا جو ہے نا وہ آپ کو کہوں گا کہ چند دن انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے اچھے فیصلے کریں گے۔ لانگ مارچ کے
حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم عورت مارچ کی بات کر رہے تھے. نایاب جان ہمارے ساتھی ہیں. بالکل نایاب, بڑے امپورٹنٹ جو آپ کا مینیفیسٹو ہے اس میں ہیلتھ کی بات کریے. لیٹ اس کنٹینیو فرام دیئر بیکاز میں پڑھ بھی رہی تھی منشور سارا, تو اس میں ایک چیز جس کو میں ہائی لائٹ ضرور ادھر کرنا چاہوں گی اور آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں بیکاز ریسرچ تو آپ لوگوں کی ہے. ہیلتھ کی جب بات ہو رہی ہے تو ویمن آر یوزولی کہا جا رہا ہے مس ڈائگنوزڈ اینڈ انڈر ٹریٹڈ, اور ٹرم جو ایک یوز کیا گیا ہے وہ جینڈر پین گیپ کا یوز کیا ہے. پے گیپ کا تو ہمیں پتہ ہے اٹ ایگزسٹ. اس قسم کی بھی آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ خواتین مطلب کیا ہم حقوق کی بات کریں, مطلب یہ تو بڑی بیسک ہیومن رائٹ ہے جس سے جو ان کو نہیں مل رہا. بالکل, اس میں منشور کی تھوڑی سی اس کے پیچھے جو جسٹیفیکیشن اور جو وجوہات ہیں ان کا بتاتی ہوں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلا ایک جو سال ہے اس کے اندر صرف پاکستان میں ہی نہیں لیکن ایک گلوبل لیول کے اوپر جو پبلک ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر جو گیپس ہیں, جو ولنریبلٹیز ہیں, اس کی اسٹرینتھ, اس کی ویکنیسز سب ابھر کے سامنے آئی ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ہم نے ڈسکور کیا ہے کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ نہ صرف انڈر فنڈڈ ہے, لیکن جب ہم صحت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے اندر جو مظلوم طبقے ہیں جس میں خواتین شامل ہیں, نان بائنری, ٹرانسجینڈر, ورکنگ کلاس لوگ, ان کے مسائل اور ان کے جو خصوص کچھ جسمانی اور نفسیاتی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اگر میں آپ کو اس کی کوئی تھوڑی سی ایگزامپلس دوں تو آپ دیکھیں, مجھے اس بات میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیں جب ہمارے سے حقوق چھیننے ہوتے ہیں نا تو تب ہمیں بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو جسمانی اور نفسیاتی طور پر مختلف ہو. تو اگر ہم جسمانی طور پہ مختلف ہیں خواتین تو اس کی جو کچھ مخصوص ریکوائرمنٹس ہیں حقوق دیتے ہوئے آپ کو یاد نہیں آتا. حقوق دیتے ہوئے یہ یاد نہیں آتا کہ خواتین کے لیے میٹرنل وارڈز اچھے بنائے جائیں, کہ خواتین کی ریپروڈکٹیو اور سیکشول ہیلتھ کے اوپر بات کی جائے, مینسٹریشن کے اوپر بات کی جائے. جب ہم بات کرتے ہیں میل نیوٹریشن کی اور میٹرنل مورٹیلٹی کی, اتنے چھوٹے چھوٹے ہمارے سماجی رویے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم بیٹوں کی یا مردوں کے جو صحت کے مسائل ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر آج بھی آپ کسی چھوٹے شہر یا قصبے میں چلے جائیں تو جو بچیاں 13-14 سال کی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مینسٹریشن کیا ہوتی ہے. باقی پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ بچیوں کو فری سینیٹری پروڈکٹس پرووائڈ کیے جائے, اور ہمارے یہاں ابھی تک سے ان ٹاپکس پہ بات کرنا ہی ٹیبو. اچھا نایاب, ہم بہت سے ٹاپکس پہ جو کہ ٹیبو ہوتے تھے, رائٹ ناؤ آلسو سم تھنگ دیٹ وی آر اوپنلی ٹاکنگ اباؤٹ, اینڈ تھینک گاڈ کہ اتنا چینج آ گیا کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں. اویئرنیس پھیلانے کی بھی بات ہے. پچھلے 3-4 سالوں میں جب سے عورت مارچ اور عورتوں کے حوالے سے یہ دن بنایا جا رہا ہے, ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں ایشوز, فرق پڑا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اٹھتا ہے, اور سنس یو آر ان دا تھک آف تھنگس آپ بہتر ذرا بتا سکتی ہیں. جی دیکھیں ہما, اس میں فرق بھی جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کئی پہلو ہیں. ایک فرق ہوتا ہے جو قانون سازی کے حوالے سے اور لا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اس کے اوپر تو دیکھیں بہت سالوں سے سول سوسائٹی, فیمنسٹ, یہ وہ آج ہمارے پاس جتنے بھی پرو ویمن قوانین ہیں یہ ان سب کی جدوجہد کا ایک نتیجہ ہے. لیکن دوسرا جو فرق ہے وہ ہے آگاہی, اویئرنیس اور مائنڈ سیٹ چینج کا. اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ عورت مارچ جیسی جو تحریکیں ہیں ان کا ایک بہت واضح رول رہا ہے. پچھلے 3-4 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ٹاپکس پر گفتگو شروع ہو چکی ہے. اچھا نایاب, ایک چیز آپ نے آگاہی کی بات کی, کیسے اس بات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے یا ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہے آپ کا یہ مقصد نہیں ہے, مقصد ہے خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا اور انہیں حقوق دلانا, اور یہ مینز ہے, یعنی یہ ذریعہ ہے اس مقصد کے حصول کے لیے. کیونکہ اکثر اس کو فوکس کر کے, عورت مارچ کو فوکس کر کے کرٹیسزم, بیجا کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس مسئلے کو, اس مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کیا جائے کہ بتایا جائے کہ عورت کے حقوق کا تحفظ ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے ایک راستہ ہے, آپ اس سے اختلاف کریں, راستے سے آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں, آپ کا اپنا رائٹ ہے.
बिल्कुल, देखिए बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म है ना, क्योंकि अब इतने काफ़ी देर हो गई है तो मुझे खुद भी क्रिटिसिज्म डिफरेंट टाइप की जो तनकीद है उसमें फ़र्क करना ये एबिलिटी मेरे अंदर आ गई है। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग हैं जो किसी भी चीज़ को पकड़ के, अननेसेसरी चीज़ों को पकड़ के भी बात करते हैं, और उनमें से एक ये क्रिटिसिज्म है कि जी मार्च करने से क्या सॉल्व होगा। तो बिल्कुल आपका सवाल बजा है, इसमें मैं यही क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो एक दिन है, ये पूरे साल के एफर्ट्स का और पिछले कई सालों की जो एक चलती हुई जद्दोजहद है उसका एक कल्मिनेशन है, उसका एक वो जो आपने कहा मीन्स है कि उस दिन हम फिजिकली निकलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑन द ग्राउंड उससे पहले काम चल रहा है, जो आगे काम होना है, जो कई सालों से एक विमेंस मूवमेंट चल रही है, ये उसी की डिफरेंट एक रूट है। तो ये कहना कि मार्च करने से क्या सॉल्व होगा, हमने यहाँ पर देखा है कि कई इतने बड़े प्रोटेस्ट आज तक तस्वीर आती हैं 1980s के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए विमेंस राइट्स मूवमेंट के, वो आइकॉनिक थे, आज तक हम उनको याद करते हैं। तो ये सारी चीजें मुख्तलिफ चीजें होती हैं। बॉटम लाइन नायाब, सॉरी टू से, सॉरी बीच में हमारा ब्रेकिंग भी आ गई, टाइम कम रह गया, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, मार्च ना हो तो ये बातें भी ना हो रही हो, मतलब दैट औरत मार्च ओवर द फ्यू इयर्स जो होता रहा है, एंड ऑफ कोर्स इन द पास्ट आपने बड़ी याद दहानियां भी कराई हैं। दीज आर द वेरी रीजंस कि इस वक्त हम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कोई डिबेट कर सकते हैं और कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज को बढ़ावा दे सकते हैं, उठा सकते हैं, और जो ने सेयर्स हैं जिन्होंने मार्च तक रह के ही ना करना है कि जी ये मार्च क्यों हो रही है, उनसे तो बात करने की वैसे भी ज़रूरत है, क्योंकि वो डीपर इश्यूज देख नहीं रहे। नायाब बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, वी ट्राई टॉकिंग टू यू अगेन एज वेल ऑन द 8th। लेकिन ये बड़ी कोशिशें हैं जी बहुत ज़्यादा लोगों की जिन्होंने बिल्कुल निगेट किया है क्रिटिसिज्म को कि हम पीडीएम भी तो मार्च करने जा रहा है। मार्चेस हमारी तहरीक में, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। भाई आप ना करें, आप इत्तेफाक ना करें, आप ना पहुंचे, पार्टिसिपेशन ना दिखाएं, लेकिन खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस पर तो सोचे ना, इसका तो साथ दें, मतलब उधर तक अपनी सोच लेके जाएं तो बात है। खैर एनीवे जी, अच्छा जी आपको बताएं कि किस चीज़ से बचना चाहिए, मुझे क्या कह रही थी आप? मेरे कुछ कहने से बचना चाहिए, बट एनीवे लेटर वी टॉक अबाउट दैट लेटर। पीएसएल की जी मैचेस जारी हैं, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद खिलाड़ियों में तशवीश पाई जाती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद अहमद, आपको पता ही है, के बाद अब तक मजीद 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है, जिनमें 2 गैर मुल्की खिलाड़ी और 1 मकामी स्पोर्ट्स स्टाफ रुकन शामिल है, जिनको 10 रोज़ के लिए क्वारंटाइन जो है वो कर दिया गया है। पीसीबी ने कोरोना SOPs मजीद सख्त दिए हैं, जिनमें हुआ क्या है कि जी ग्राउंड में जो डग आउट होता था वो खत्म कर दिया। वैसे उस डग आउट से मुझे हमेशा ही डर लग रहा था कि बहुत ही क्लोज हैं और बबल के बाहर के लोग भी लगता था उसमें बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और बकिया मैचेस कराची में मुंतकिल करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। इस सारे मामले पर अच्छा, लाहौर कलंदर्स ने इस तजवीज़ से खुश वो नहीं दिखाई देते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि क्या मामला है सारा, और 3 खिलाड़ियों में कोविड और उसके बाद क्या SOPs है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा बहुत अच्छे तरीके से PSL चल भी रहा था और अभी भी यकीनन चल रहा है, SOPs सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन बीच में ये जो कुछ हुआ कैसे हो गया और अब इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? देखें ज़ोएब, SOPs को बहुत हल्का ले रहे थे PCB इंतजामिया भी और फ्रेंचाइज ओनर्स भी, और होटल में भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी। यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज आया है, उसमें 2 टीमों के 3 मजीद खिलाड़ी जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 1 ऑफिशियल और 7 खिलाड़ी जो हैं वो मुतासिर हुए इस कोरोना से। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि तकरीबन 11 बजे, अब से तकरीबन कोई समझ ले कि 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्चुअल मीटिंग कर रहा है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ। उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि इन लाहौर के मैचेस को कराची शिफ्ट किया जाए, और जो इत्तलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जल्द से जल्द ये टूर्नामेंट मुकम्मल करे और टीमों को ट्रैवल ना करवाए। हालांकि टीमों ने चार्टर्ड प्लेन्स पर ट्रैवल करना है, लेकिन चूंकि कराची एयरपोर्ट पर भी प्लेयर्स जो हैं वो एक्सपोज होंगे, उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पे भी उनको उतरना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मजीद खिलाड़ी जो हैं वो इसकी जद में आए। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है
کہ غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں وہ پریشانی اور تذبذب کا شکار ہیں. انہوں نے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ 2-3 کھلاڑیوں نے اب اپنی فرینچائز سے ای میل کے ذریعے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو کرونا کے حالات ہیں. میچز کا بتائیے گا کیونکہ لوگوں میں تماشائی جو فینز ہیں وہ یہ سننا چاہتے ہیں میچز اسی جو اسکیجول ہے اس کے مطابق چلتے رہیں گے. اس حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی تک ایسا نہیں کیا گیا ہے کہ آگے تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے میچز یا تاریخ؟ دیکھیں زہیب، اتوار تک 6 میچز جو ہیں وہ کراچی میں ہونے. آج تھرسڈے فرائیڈے کو 1 میچ ہے، سیٹرڈے سنڈے کو 2 میچز ہیں. تو یہ 6 میچز تو ایز پر شیڈول کراچی میں ہونے. لیکن کل تک میرا خیال میں بلکہ آج ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ یہ ٹورنامنٹ اب لاہور جائے گا یا نہیں جائے گا. لیکن جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ 2 پیش رفت سامنے آئی ہیں. ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفر کی ہے تمام ٹیموں کو کہ آج سے کرونا ویکسین جو ہے وہ تمام پلیئرز اور آفیشلز کو لگائی جائے گی. پھر 6 کی 6 ٹیموں کے PCR ٹیسٹ جو ہے وہ آج لیے جائیں گے، جن کی ممکنہ رپورٹ کل تک آ جائے گی. تو کل تک اور پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جتنے بھی تقریباً 250 لوگ ہیں ان میں کوئی مزید کیسز تو پازیٹیو نہیں ہے. بالکل، یہ ویکسینیشن والی بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. کیا ہی بات ہو کہ بہت سے اور لوگوں کو بھی اس طرح آفرز ہو جائیں، لیکن یہ ویکسینیشن 2 مرحلے میں ہوتی ہے. پہلا ڈوز لگتا ہے اور پھر 3 ہفتے بعد دوسرا ڈوز لگتا ہے. تو یہ دس از اے لانگ ڈراؤنڈنگ. یہ تو ایک 1 شاٹ والی ویکسین تو ابھی ہمارے پاس آئی نہیں ہے. لیکن یہ 7 لوگ جو ٹوٹل آپ نے کہا ہے، پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے نا کہ 3 لوگ اور ایک سپورٹ سٹاف، 3 مطلب کہ پلیئرز اور ایک سپورٹ سٹاف کا ہے، لیکن اب آپ 7 کہہ رہے ہیں. تو کوئی نام سامنے آئے ہیں، کوئی ٹیموں کے آئے ہیں کہ کون سی ٹیم کے ہیں لوگ جو کہ پازیٹیو ہوئے؟ اچھا دیکھیں، جو پہلا پلیئر تھا وہ تو فواد احمد سب کو پتا ہے، وہ تو یونائٹڈ. اس کے بعد جی ٹام بینٹن کا نام سامنے، پھر اس کے علاوہ ڈین کرسٹین ایک پلیئر تھا، اس کا پازیٹیو ہوا. پھر کراچی کنگز کے فیلڈنگ کوچ تھے کامران خان، ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. لیکن جو اوور آل جو جن ٹیموں کے پلیئرز اور آفیشل ان کے بھی 2 پلیئرز ہیں. اسلام آباد یونائٹڈ ہے، کراچی کنگز ہے. تو یہ 3 ٹیمیں ہیں جو ابھی تک متاثر ہوئی ہیں. لیکن ایس او پیز جس طرح نرمی سے پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو لے رہا تھا، لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس طرح بتایا کہ وہ جو اونرز ڈگ آؤٹ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. پلیئرز کے ارد گرد جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اس کو بہت محدود کر دیا گیا ہے. تو سختی بہت زیادہ کر دی گئی ہے. لیکن جو لیپسز ہو گئے اس میں پارٹیاں ہوتی رہیں، باہر سے کھانے آتے رہے، باہر سے لوگ آتے رہے. بالکل وہ چیز، وہ ببل کا کانسیپٹ تو پھر ختم ہی ہو گیا نا. وہ ببل تو ویسے ہی لوگ آتے جاتے رہ رہے تھے. ایسی کوئی بھٹی صاحب بات تو نہیں ہوئی ابھی تک؟ صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ جی کراچی میں ہی سب کچھ ہو جائے اور ٹریول نہ کرنا پڑے. کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ شاید کم کر دیے جائیں میچز یا پھر کمپلیٹ نہ ہو سکے پی ایس ایل جس طرح لاسٹ ایئر ہوا تھا؟ پوری کوشش یہی ہے کہ پورا مکمل ہو. جی ہاں ہما، یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹورنامنٹ مکمل ہو جائے. بلکہ جو ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ ایک دن میں 2 میچ کرا کر 22 مارچ سے پہلے اس ٹورنامنٹ کو مکمل کر لیا جائے تاکہ فورن پلیئرز جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. کیونکہ اگر خدا نخواستہ فورن پلیئرز پل آؤٹ کرتے ہیں تو پھر اس لیگ پر بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے. لہٰذا پاکستان کرکٹ بورڈ تو دیکھیں پوری ایفرٹ کر رہا ہے. اب انہوں نے ہر 4 دن بعد ان کے PCR ٹیسٹ کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. تو اقدامات تو پورے لے رہے ہیں، لیکن انڈیویجولز کو بھی اس میں تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. لیکن ابھی تک جتنے کراچی میں میچز ہوئے تو ابتدا میں تو ان ایس او پیز کو بہت آسانی سے لے رہے تھے. بلکہ کل شام کا بھی آپ کو واقعہ بتاؤں، ایس او پیز تو سخت کر دیے گئے، لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ جو 6 میچز اتوار تک جو میچز ہونے ہیں وہ کراچی میں ہوں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. اور کل کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ کل رپورٹ کہہ رہے آئے گی اور رپورٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اوبویسلی. بالکل جی. اگر کوئی عبد الماجد بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے کہ اور بھی جو ہیں کچھ انفیکٹ ہو گئے ہیں اور اب یہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کراچی تک ہی محدود کر دیا جائے. آف کورس ویل بی گیٹنگ ٹو یو فار مور انفارمیشن. وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. معروف عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی کے 38ویں سالانہ عرس کے سلسلے میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے آئے علماء کرام نے خطاب کریں گے. اور علامہ کوکب نورانی کے والد مولانا محمد شفیع اکاڑوی کا شمار ایسے علماء دین میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا تھا.
اچھا جی، یہ نیوز ہم آپ کو دینا بھی چاہتے تھے بیکاز لوگوں کا بہت انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. ایک اور چیز، ٹائم بڑا کم رہ گیا، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈسکا کی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. کسی شخص نے باپ بیٹی اور کتابوں کا خوبصورت مجسمہ جو اسٹیچو بنایا تھا ریسنٹلی وہ توڑ دیا ہے. یہ ہم آپ کو اوریجنل فارم میں دکھا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈسکا کالج چوک پر مخیر شخص کے تعاون سے 22 لاکھ روپے کی مالیت سے باپ بیٹی کا مجسمہ بنایا گیا تھا. مجسمے کا مقصد بیٹی کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرنا تھا. کتنا اچھا مقصد تھا. اور مجسمے میں باپ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کسی نے مجسمے کا ہاتھ یعنی باپ والا جو پارٹ تھا ہاتھ اور بیٹی کا سر کاٹ دیا. بالکل. پولیس کے مطابق نامعلوم شخص کے خلاف تھانہ ڈسکا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب اس کی جو ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، جیسے ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ کسی بچے نے کیا تو چلے بچے کرتے، لیکن جو ہم سمجھ رہے ہیں اس میں کہ کوئی میسج دینے کی کسی نے اگر کوشش کی ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ نکالنا چاہیے اور اس شخص کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. باپ بیٹی کے رشتے پر مطلب ایک بڑا اس کو فلسفیکل ٹرم پڑھائی تعلیم نہ دو بچی کو. مجھے تو یہ لگ رہا ہے we are going to see you tomorrow. Think about this one. اور ہم